پروگرام میں آپ کو بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج جب یہ پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے دو بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں, اور ان دونوں ڈیولپمنٹس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان میں آئندہ ہونے والے الیکشنز کی سرٹینٹی اور انسرٹینٹی سے براہ راست متعلق ہے. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے طاہر القادری صاحب کی اس پٹیشن کو سماعت کے لیے منظور کر لیا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کی تحلیل کا مطالبہ کیا اور الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات اٹھائے. وہ اعتراضات کیا آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے بھی بڑھ کر آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کی پرفارمنس کے اوپر کچھ نالا سے نظر آئے ہیں کراچی کو لے کر, اور انہوں نے جو کہا ہے وہ میں آپ کو منوان بتا دیتا ہوں. اس حد تک ڈینجرس بات کی چیف جسٹس نے کہ لگتا ہے کہ پورا الیکشن کا پروسیس ہی جو ہے وہ سوالیہ نشان بن کے رہ گیا اگر وہ ابہام دور نہ کیے چیف الیکشن کمشنر نے کراچی کی حلقہ بندیوں کو لے کر, وہاں کی ووٹر فہرستوں کو لے کے, جو کہ چیف جسٹس اس طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے آج کیا کہا جس کی وجہ سے حالات مزید مبہم ہو رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آئندہ انتخابات میں ابہام پیدا ہو رہا ہے, یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کراچی کو لے کر چیف الیکشن کمشنر پاکستان سے. وقت گزر جائے گا اور الیکشن کمیشن سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں کر سکے گا. کچھ لوگ چھپن چھپا کی ٹوپی پہن کر ووٹرز کی تصدیق کر رہے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہے. اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل نہ کیا تو بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. اوبیسلی الیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انہوں نے یہ بھی پوچھا سپریم کورٹ نے کہ بتائیں کتنے لوگ, کتنے فوجی ابھی تک اور ایف سی کے جوان کام کر رہے ہیں اس کام میں جو آرڈر سپریم کورٹ نے کیا جس کو الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے ہونا. عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایات موصول ہو رہی ہیں. کراچی کو کتنے علاقوں میں تقسیم مطلب سپریم کورٹ نے سوالیہ نشان بنا دیا ہے الیکشن کمشنر کی پرفارمنس کو, ایٹ لیسٹ کراچی کی حد تک. اس سے آگے جائیں تو ہمارے سامنے ہے اس وقت سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے. طاہر القادری صاحب نے بنیادی نکات اٹھائے ہیں, صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گی, لیکن جو جسٹ ہے اس کا وہ یہی ہے کہ جو نام صوبوں کے آئے, چاروں صوبوں کے الیکشن کمشنرز کے, وہ ڈسکس نہیں کیے گئے. میرا آج کے اس پروگرام میں اس اہم ترین موضوع کے اوپر بات کریں گے. عابد شیر علی ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل آباد سے. اسد عمر سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سلیم صافی تجزیہ کار ہیں اسلام آباد سے, ہمیں جوائن کریں گے, آپ ان کے کالمز تجزیے پڑھتے رہتے ہیں. رضا خان پاکستان عوامی تحریک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. عابد شیر علی صاحب, آپ نے دھرنا دیا اسلام آباد کے اندر, اس دھرنے کا مقصد اگر الیکشن کمشنر کو کی اصلاحات کو اسٹرینتھن کرنا ہے کراچی کی حد تک, تو کیا طاہر القادری صاحب کا یہ مطالبہ پھر درست تسلیم کر لیا جائے عابد شیر علی صاحب کے پورا الیکشن کمیشن ہی جو ہے چاروں صوبوں کا اس کو دوبارہ ریڈو کر کے آئین کے مطابق اس کی تشکیل نہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں کامران صاحب, پہلے تو یہ ابہام دور ہونا چاہیے کہ دھرنا دیا گیا, دھرنے کچھ اپنے مفادات کے لیے دیتے رہے پیچھے ماضی میں آپ نے بھی دیکھا, اور جو چور ڈاکو کہنے والے وہ چور بھی مل گئے, ساتھ ڈاکو بھی مل گئے. تو پھر اب میں چور کے ساتھ ملنے والے کو اب میں کون سی زبان میں کون سی کیا میں کہوں, وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جو 2 منٹ کے پہلے کہتے تھے جی مبارک ہو, ہاتھ اٹھایا اور قرآن پہ حلف لیا کہ جب تک ان چوروں کا خاتمہ نہیں کر دیں گے, جب تک ان ڈاکوؤں کا خاتمہ نہیں کر دیں گے, آپ جتنے بھی ہزاروں لوگ جس میں میری بیٹیاں, بہنیں, بھائی, تمام لوگ شامل تھے, ان سے قرآن پر حلف لیا ڈاکٹر قادری صاحب نے کہ ان چوروں چکوں اور جو پتہ نہیں کون سی انہوں نے لینگویج استعمال کی, مجھے ڈکشنری میں وہ کہیں نظر نہیں آتی, اور اس کے ٹھیک گھنٹے بعد اسی چور ڈاکو سے پھر معاہدہ کر لیا. وہ کدھر گئی قسمیں, وہ کدھر گئے قرآن, چلے یہ ایک اور بحث چھڑ جائے گی. جی اس پہ آجائیں واپس ٹاپک پہ. جی ہاں ٹاپک پہ میں آ رہا ہوں. دیکھیں ہم نے وہ دھرنا نہیں اسے کہتے تھے, ایک ہمارا یعنی کہ ایک اظہار یکجہتی کے لیے کہہ لیں, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک واک کا نام دیا ہم نے, جو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان تک کی, اور اس میں جماعت اسلامی اور دوسری ہماری اپوزیشن کی جماعتیں شامل تھی, اور ہم اراکین اسمبلی اس میں شامل تھے. تو یہ کوئی ٹوپی ڈرامے والا دھرنا نہیں تھا. ایک ہم نے بات کی کہ الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو وار کیے جا رہے ہیں, جو وار کیے جا رہے ہیں, اور جو اس سسٹم کو ڈیریل کرنے کی سازشیں کرنے ہیں, جن کو اب پاکستان یاد آیا تو پہلے وہ مزے کرتے رہے اپنی کینیڈین نیشنلٹی کے ساتھ. اور بھی ایشو ہے, میں آپ کو قانونی بحث میری یہی ہے
کہ اس وقت پاکستان کٹن ترین حالات سے گزر رہا ہے، میں اسے فل سرات کہوں گا جس پہ سے گزر رہا ہے، لیکن اس سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے، اس جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے تمام چور، تمام لٹیرے، تمام اچھا عابد شیر علی صاحب ایک بات بتائیے، پاکستان کی سیاست، ایک سیکنڈ جی بتائیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یعنی کہ آپ اس مطالبے کو نہیں مانیں گے، اس کو ریزسٹ کریں گے اگر الیکشن کمیشن جو ہے اس کی تحریک کا مطالبہ بڑھتا جائے گا؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون ہی وہ واحد جماعت ہے جو ووٹر ویریفیکیشن کے لیے، ہم کراچی میں ووٹر ویریفیکیشن کرانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر قادری صاحب تو انہی کے ساتھ ملے ہوئے چوروں کے ساتھ جو ووٹر ویریفیکیشن کی راستے میں رکاوٹ ہے۔ کامران شاہد صاحب یہ پھر دنیا کو بتائیں نا کہ یہ انہی چوروں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں جو رکاوٹ آتے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں نا، آپ بتا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، اس کے بعد میں سے لیتا ہوں۔ یہ اگر قادری صاحب کو کوئی اتنا مسئلہ تھا تو جاتے کراچی میں جو بے گناہ لوگوں کا خون بہتا ہے انہی کے ساتھ ہاتھ ملا دیا جو خون میں شامل ہے۔ اجمل پہاڑی کی جو بیٹ پہ لوگ بیٹھے ایم کیو ایم والے، یہ انہی کے ساتھ مل کر پاکستان کی تقدیر چینج کریں گے، پاکستان کے حالات چینج کریں گے۔ یہ کون سا دورہ معیار ہے؟ لیکن لیٹ می فنش کامران صاحب، میرا آج پوری قوم کے سامنے یہ سوال ہے ان لوگوں سے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ مل گئے جو اس راہ میں رکاوٹ ہے جو ووٹر، لیکن عابد صاحب پاکستان تحریک انصاف، ایک منٹ عابد صاحب یہ اکیلے تو نہیں نہ ہیں، دیکھیں نا یہ تو ایک کنسنسس بلٹ ہو رہا ہے، نہ صرف طاہر القادری صاحب کا بلکہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے ساتھ آن بورڈ ہے، تو آپ اس کو بھی انہی الفاظ سے یاد کر چلیں جی، طاہر القادری صاحب تو کینیڈین نیشنل ایٹسیکٹرا، یہ تو تمام لوگ جو ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اب متفق ہیں، جو لندن میں جا کر ان کے خلاف کیسز کرنے تھے کہ یہ دہشت گرد یہ تنظیم ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، میں نے نہیں کہا، یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹس پڑھے نکالنے ماضی میں جب کراچی کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا۔ میرا کامران صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، جو ووٹر ویریفیکیشن کا ایشو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ، آپ کا پوائنٹ آ گیا بہت تفصیل سے، لینڈ کرنے سے پہلے ہی ہمیں نکال دیا، سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، عابد صاحب کا پوائنٹ آ گیا، اب مجھے آگے جانے دیجئے، ٹھیک ہے رضا صاحب، اور پھر میں جاؤں گا اسد صاحب کے پاس۔ رضا خان صاحب، یہ ویسے جو انہوں نے بات کی ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ جیسے کہ میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، کینیڈا میں رہنے والے مولوی انقلاب نہیں لا سکتے، مطلب اس وقت آ کے اس ٹائمنگ کے اوپر اتنا مطالبہ آئی نہیں ہو سکتا ہے آپ کا، ہے جبھی تو سماعت کے لیے منظور ہوا، رزلٹ جو بھی نکلے، لیکن جو ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ پہ آ کے جب آپ نے مطالبے کیے، دھرنا دے دیا، تو لگ ایسے رہا ہے کہ آپ الیکشن کو ڈیریل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا سٹیک ہی کوئی نہیں، آپ سے مراد آپ کی لیڈرشپ کا، ایسی کوئی بات نہیں، کامران چوروں کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا کیونکہ جن کو گالیاں دے رہے تھے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ جی میں آپ کے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، میں پہلے سوال پٹ کر لوں سر۔ جی میں نے سب سے پہلے تو میں عابد شیر علی صاحب سینئر ہیں، میں ان سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ جس ٹون میں یہ پروگرام انہوں نے آغاز کیا، آئی وش کہ ہم تھوڑا سا پازیٹیو چلیں، ایشوز پہ یہ ضرور ڈاکٹر قادری کو کرٹیسائز کریں، ہمیں کرٹیسائز کریں، پی ٹی آئی کو کریں، لیکن پرسنل اٹیکس نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لیٹس بی پازیٹیو، ٹھیک ہے نا۔ اب چلے میں جواب دیتا ہوں آپ کے سوال کا۔ بات یہ ہے کہ ٹائمنگ کا کیوں ایشو اس کو اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات آئینی ہے، سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، انہوں نے ہیئرنگ کال کر لی ہے، اور سارا بیسک پلی جو ڈاکٹر قادری کی وہ یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل ہو رہی تھی تو جو 4 صوبائی نام تھے وہ ان کی ہیئرنگ پروسیس سے وہ نہیں گزرے۔ دیکھیں ایک لیگل پوائنٹ ہے، کل ایکسپریس کے پروگرام میں ظفر علی شاہ صاحب بھی مان گئے کہ ایک لکونہ تو ہے۔ اب بھائی ایک آئینی ایشو ہے، منڈے کو سپریم کورٹ اس کو حل کر دے گی، سپریم کورٹ پہ عابد شیر علی صاحب، پوری مسلم لیگ نون، سب پارٹیوں کو جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہے، تو لیٹس ریزالو دس ایشو پازیٹیولی۔ اس میں ٹائمنگ کا ایشو اتنا ریز کرنے کی کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک بات بتائیے نا، ایک بات بتائیے کہ سپریم کورٹ تو کر دے گی، لیکن پھر آپ کا بھی تو ایک پریشر چل رہا ہے نا کہ ابھی تو آپ نے ایک دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے صوبوں میں دیں گے، سارے شہروں میں دیں گے، تو وہ سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف دھرنا دیں گے؟ نہیں، وہ دھرنے وہ پہلے اناؤنس ہوئے ہیں، وہ کوئی سپریم کورٹ جانے سے پہلے، اس کا سکیجول میرے سامنے ہے جی، اس میں گجرانوالہ سے شروع ہوں گے 15 کو، پھر 17 کو فیصل آباد، ملتان، وہ ایک جنرل میس موبلائزیشن کیمپین ہے، لوگوں کو کیونکہ الیکشن کی طرف جانا ہے، پاکستان عوامی تحریک کے لیے ہو رہے ہیں، وہ کسی کو ڈس لوج کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، کسی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب کی گفتگو سن کے لگتا یہ ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ بیسکلی سیاست میں منافقت کو اس وقت فروغ دے رہی ہے کہ کراچی کے اوپر تو آپ بول نہیں رہے، حالانکہ اس سے پہلے آپ لوگوں کا کراچی کے حوالے سے آپ لندن تک چلے گئے تھے کیسز کے اندر، رائٹلی اور رانگلی۔ آج جب سیاست آئی ہے تو وہ سارے انقلاب اور ساری فلسفی ایک طرف رہ گئی اور آپ نے مفاہمت کر لی ہے، اور ان تمام فیکٹرز کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسد عمر صاحب
سر جی، سپریم کورٹ نے جس کراچی کے ایشو پہ فیصلہ جس کیس پہ دیا ہے وہ تحریک انصاف نے فائل کیا تھا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کیا تھا. تحریک انصاف بالکل بول رہی ہے، صرف شاید ذرا مہذب آواز میں بولتی ہے، اس لیے آپ تک آواز شاید کم پہنچتی ہو. جو کراچی کی آپ کی بھی مہذب آواز ہے، ایسی بات نہیں. جی 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 جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس کے اوپر ہماری کلیئر سٹینس ہے. ہم جو اس وقت ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے آج کہا ہے، انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے ہیں، لیکن ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ جس طریقے سے جو روح تھی اس ایکسرسائز کی دوبارہ سے ووٹر رجسٹریشن کرنے کی، ویسے نہیں فالو کیا گیا، اور فوج کا جو رول اس میں متعین کیا گیا تھا ویسا رول فوج نے نہیں پلے کیا ہے. کراچی کے اوپر ہمارا بالکل میں ذرا سی ایک بات یہ کہہ دوں، آپ سے بھی میں درخواست کروں گا، عابد شیر علی اور ہمارے جو پی ایم ایل این والے بھی ہیں نا، دیکھیں یہ سیاست ہو رہی ہے اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز سے ڈیل کر رہے ہیں. یہاں پہ مختلف لوگوں کی مختلف سٹریٹجی ہوتی ہے اور وہ مختلف پوزیشنز لیتے ہیں. جو آپ کی پوزیشن سے ذرا سی مختلف پوزیشن لے، اس کو کہہ دینا کہ وہ سازش کا حصہ ہے، وہ جو ہے وہ الیکشن کو لپیٹنے کے لیے کر رہا ہے، یہ کوئی مثبت کردار نہیں ادا کر رہا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اسے عابد شیر علی صاحب سے کہ یہ جو گورننس کو ہٹانے کا کہہ رہے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، کیا اس کا مطلب یہ سازش میں شامل ہو گئے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کر دیا جائے؟ نہیں، یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. وہ ان کے خیال میں جس وقت تک یہ گورنر جو پارٹیزن ہیں جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ پارٹیزن گورنر ہیں، وہ جب تک نہیں ہٹائے جائیں گے تو الیکشن فیئر نہیں ہوں گے. جو یہ الیکشن ہو رہا ہے، میں سب سیاسی پارٹیوں سے اس کی اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور جو ادارے بھی اس سے ڈیل کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف دوسری دفعہ ہو رہا ہے کامران کہ ایک سیاسی حکومت اپنا پورا دور مکمل کرنے کے بعد الیکشن کرانے کے لیے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ، اور یہ صرف ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے ہوا ہے، وہ آج سے 45 سال پہلے ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ 11 سال کی بدترین آمریت اس ملک کے اندر آئی. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے سیاسی آپس میں کھچاؤ اس حد تک جائے اور ڈیوائیڈ اتنی بڑھ جائے کہ اگر کوئی استعمال کرنا. ایک تو مجھے یہ بھی میں سننا چاہوں گا، یہ کون ہے جن کے بارے میں بار بار اشارہ کیا جاتا ہے؟ ہمارے خیال میں تو سازش نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں بار بار سازش ہو رہی ہے، یہ ذرا نام تو لینا. یہ کون کر رہا ہے سازش؟ ہم بھی ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں. جو کوئی بھی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی سازش کرے گا، ہم بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہمیں نام تو بتائیں نا کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے اسد، یہ میں آپ کے نام پوچھتا ہوں عابد شیر علی صاحب سے، کیونکہ آبویسلی اس وقت تو آپ اور رضا خان صاحب اس وقت ایک لحاظ سے ایک طرف ہیں جو الیکشنز کے کچھ ٹینسز پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا مرجن ہوا ہے. نہیں کمران، میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں ہم ایک طرف اس کا مطلب ایک ایشو پہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ایک قوم کے اندر ایک ویکیوم ہے. رولنگ پارٹیز کی جو 5 سال کی پرفارمنس ہے اس کے خلاف جو غصہ ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پاکستان عوامی تحریک، اس ویکیوم کو ریپرزینٹ کرے، عوام کی رائے کو ریپرزینٹ کرے. بالکل. عابد شیر علی صاحب، یہ ویسے بات ان کی، لیکن کامران میں سوری فار انٹرپشن، میں جسٹ کوئکلی میں آپ کو یہ بول دوں. دیکھیں ہمارا جو پرفارمنس آف الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر تو ہمیں بھی اعتراضات ہیں، بٹ ہماری اس وقت اسٹریٹجی اور پوزیشن ایک نہیں ہے. اس وقت پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ کورٹ میں گئی ہوئی ہے ریکانسٹیٹیوشن کے لیے، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے اسد، اس سے پہلے عابد شیر علی صاحب کے پاس میں جاؤں، یہ آپ بتا دیجئے نا کہ آپ نے خود کا بھی انالیسس کیا کہ آپ کے متعلق یہ پرسیپشن کیوں گرو کرتی ہے کہ کسی سازش کا حصہ ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں پروپیگنڈا ہے یہ؟ دیکھیں جی، ایک منٹ عابد صاحب، ایک منٹ میں آ رہا ہوں. اسد صاحب سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے خود کو بھی انالیسس کیا اسد صاحب؟ جی میں بھائی میرے خیال میں تو ایک بہت ہی اچھی ویل پلانڈ انٹیگریٹڈ کیمپین کے تحت یہ اوپینین کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کا بہترین اگزامپل جو ہے یہ کرنٹ سچویشن ہے. ٹھیک ہے، تحریک انصاف اس سپریم کورٹ کی پٹیشن کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے ریکانسٹیٹیوشن کے لیے نہ کوئی جلوس نکالا، نہ دھرنا کیا، اور سب جو آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل اس جو ڈیسیشن ہوا جو پٹیشن کے اندر. ٹھیک ہے، میں آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا ہوں اور لوگ بھی سمجھ گئے، مجھے پٹ فارورڈ کر رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب، دھرنے کا حصہ یہ نہیں بنے، جو کہ اپریشیٹیبل بات ہے، اور آپ نے بھی شاید کی ہوگی جو ان کا طاہر القادری صاحب کا دھرنا تھا جس کے متعلق یہ پرسیپشن تھا کہ شاید یہ پورا نظام کو ہی تلپٹ کر دے. تو اگر ان کے جینون کنسرن ہے اسد عمر صاحب کے الیکشن کمیشن کی پرفارمنس کے اوپر، تو عابد شیر علی صاحب آپ کیوں ان کو بلیم کر رہے ہیں کہ سازش کا حصہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے؟ کیوں عابد صاحب آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ کامران صاحب، اگر آپ ماضی میں جائیں گے، کل یا پرسوں الیکشن کمیشن کی تشکیل نہیں ہوئی اور یہ ایک آئینی طریقہ اختیار کیا گیا جس میں تمام لوگوں کو آن بورڈ کیا گیا اور آئینی طریقے سے اس کو کیا گیا. اگر ان کو اعتراضات تھی
اگر میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ کو اعتراض تھے تو آپ 1 سال پہلے آتے جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا تو ڈاکٹر قادری صاحب نے کچھ چشمہ 2 نمبر لگایا ہوا تھا اس وقت. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی اگر ان کو اتنا شوق تھا تو کراچی میں دھرنا دینا، وہاں پہ لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کامران صاحب، پوری قوم آج سنے کہ جو لوگ مار رہے ہیں انہی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے اسلام آباد میں اشارہ دستور پہ، قرآن پہ حلف دیا تھا کہ یہ چور، یہ ڈاکو، یہ قاتل، یہ فلان، یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ نے بارہا ٹی وی پہ دکھایا. میں جھوٹ بولنے والے پہ تو اللہ کی ویسے لعنت بھیجتا ہوں. یہ انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر قادری صاحب نے، میں نے نہیں کہا. عابد بھائی یہ تو بتائیں اسد عمر کا قصور کیا ہے؟ اسد عمر تو طاہر قادری ہے، اسد عمر کا کیا قصور؟ میرا بڑے مودبانہ طریقے سے میرا لہجہ شاید ان کو سخت لگتا ہے کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں اور سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں بیٹھ کے اگر قادری صاحب دھرنا دیتے ایم کیو ایم کے خلاف، اگر قادری صاحب دھرنا دیتے پیپلز پارٹی کے خلاف، اگر ان حکمرانوں کے خلاف کراچی میں دھرنا دیتے تو قوم ان کو اور نظریے سے دیکھتی ہے. کس کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں؟ بات سمجھ نہیں آئے گی، ایک منٹ اوور لیپ ہو جائے گا. ایک منٹ جی بول لیں. ایگریمنٹ سائن کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، ان چور صدروں کے ساتھ. عابد صاحب پلیز، سچویشن یہ تھی، عابد صاحب سچویشن یہ تھی اس وقت یا تو لال مسجد، اب آپ سن لیجیے نا، ایک منٹ میں آپ کے پاس آؤں گا، رضا ایک منٹ میں وہ ٹائم کو لال مسجد بن جاتی، آواز اوور لیپ ہوگی نا، یا تو لال مسجد رضا رک جائے نا. اچھا آپ صاحب آپ بھی رک جائے، رکے ایک منٹ، رکے سر رکے. پروگرام کرنا تو ان کو تہذیب سکھا دے تھوڑی سی. میں عابد شیر علی صاحب اب آپ میں اچھا ایک منٹ، عابد شیر علی صاحب آپ کا جواب آ گیا. میں نے آپ سے سوال یہ کیا، سامنے یہ میرا صرف ایک ہی سوال ہے کامران صاحب، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. جو مشرف کہہ رہا ہے وہی قادری صاحب کہہ رہے ہیں، وہی عمران خان کہہ رہا ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آپ ذرا ان کا سیکوینس چیک کر لیں، ان کی سٹیٹمنٹس کا چیک کر لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. سلیم صافی صاحب ایسا موجود ہے، 6 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے سال میں جب الیکشن کمیشن کی تشکیل ہوئی. سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سلیم صافی سے بات کریں گے، پھر بریک پہ جائیں گے. سلیم صافی صاحب اپنا انڈیپینڈنٹ کریڈیبل تجزیہ کر دیجیے اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ یہ اتنی جو کانٹروورسیز چل رہی ہیں، پہلے دھرنا ہوا وہ ختم ہو گیا، اس پہ میں وقت ضائع نہیں کروں گا آپ کا اپنا اور لوگوں کا. سپریم کورٹ نے آج یہ پٹیشن تو منظور کر لی ہے الیکشن کمیشنر کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کوئی جینون مطالبہ ہے پی ٹی آئی اور قادری صاحب کا کہ الیکشن کمیشنرز کو چینج کیا جائے چاروں صوبوں کے؟ سلیم صاحب دیکھیے کامران، میرے خیال میں اب تو یہ سوال ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ ان کا مطالبہ جینون ہے یا جینون نہیں ہے. یہ ہم بھی، اگرچہ میں قانون کو نہیں سمجھتا، لیکن اتنا ہمیں بھی اندازہ ہے کہ شاید یہ جو ممبرز ہیں ان کی پارلیمنٹ سے، پارلیمانی کمیٹی سے اس طرح کی منظوری نہیں لی گئی ہے. لیکن جو پہلے قادری صاحب جس طریقے سے اپنی بات منوانا چاہ رہے تھے اس کا میں بھی ناقد رہا اور بھی بہت سارے لوگ ناقد رہے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ طریقہ مناسب نہیں تھا. اور تب ہم جیسے لوگ بھی اور خود مسلم لیگ نون جیسی جماعتیں بھی ان سے یہی مطالبہ کر رہی تھی کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں. تو میرے خیال میں اب تو قادری صاحب نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے، اور اگر کسی اور جماعت کو بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں تو اس پہ ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر وہ پراپر طریقے سے عدالت سے رجوع کر رہا ہے. اور پھر یہ کہ الیکشن کمیشن کے کردار سے متعلق تو اب شاید ہم جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مناسب یا مناسب، لیکن خود نون لیگ کی قیادت میں بھی کئی جماعتیں پچھلے دنوں اسی طرح کا دھرنا دینے کی کوشش کر چکی ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ اب اعتراض کا جواز نہیں بنتا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو. لیکن سلیم جب بریک سے واپس آؤں گا تو باقی پینلسٹ سے بھی اور آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا اسلام آباد کے اندر آب و ہوا جو ہے وہ الیکشن کے ڈیلے کی طرف جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، الیکشن جو ہے وہ تمام کنٹروورسیز سے مبرہ ہو کر وقت پر ہی ہوں گے؟ اس پہ بات کریں گے باقی کے پینلسٹ سے. ویورز، آج کا پروگرام الیکشن کمشنر اور پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے اہم ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ویورز بہت وارم ویلکم. پروگرام بریک سے آنے سے پہلے عابد شیر علی صاحب جو ہے وہ کچھ پوائنٹس اٹھا رہے تھے جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک ویلڈ ہو، اس لیے آپ کو اس کو جواب دینا چاہیے. آپ لوگوں کا جو سیکوینس اور ٹائمنگز ہے جو میں نے شروع میں بھی کہا، وہ مین اپوزیشن کے نزدیک جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اس تھیری کو کہ شاید کانسپریسی ہو رہی ہے الیکشنز کے اگینسٹ.
मुशर्रफ साहब के बयानात ये वर्ड सेक्टर, उसका रिस्पॉन्स जरूर कर दीजिए जी। उसके बाद मैं आगे चलूंगा। कमरान, टू बी ऑनेस्ट, कोई किसी के खिलाफ, किसी जमहूरियत के खिलाफ, किसी हुकूमत के खिलाफ कभी कंस्पिरेसी अगर कोई कर भी रहा हो कामयाब नहीं हो सकी। आप हिस्ट्री पढ़ लें, ठीक है। ह्यूगो शावेज ने 98 से 2002 तक अवाम को सस्ता तेल दिया, फ्री हॉस्पिटल्स दिए, कुछ मिला अवाम को। 2002 में कू हो गई, अगले दिन फेल हो गई, अवाम ने फेल कर दी। भाई अगर नून लीग ने इतनी कौम की खिदमत की है, पीपल्स पार्टी ने फेडरल लेवल पे की है, तो भाई ये किससे डरते हैं? अगर जिद ये ना पकड़ें, कोई भी इलेक्शन कमीशन अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी होती है, नई तश्कील होती है, कोई केयर टेकर भी इनकी मर्जी के नहीं आते, अगर इन्होंने अवाम को खुश किया है तो दे विल कम इनटू पावर। नवाज शरीफ साहब चाहे 10 साल रूल करें, 15 साल रूल करें, किसी को मसला ही नहीं है। लेकिन ये जो बार बार पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं हर उस बंदे पे, इमरान के ऊपर शुरू कर देते हैं, इमरान साहब के ऊपर या डॉक्टर ताहिरुल कादरी के ऊपर, आई मीन दिस इज नॉट ऑन। आपने अगर डिलीवर किया है, अवाम आपसे खुश है, तो भाई अब डर किस बात से रहें? कोई साजिश कर ही नहीं सकता आपके खिलाफ। जस्ट गो इनटू द इलेक्शन, चाहे कोई केयर टेकर आ जाए, आपकी नई मर्जी का आए। देखिए 2008 में जनरल मुशर्रफ के केयर टेकर थे ना, जब ये इलेक्शन जीत के आए थे, तो क्या इशू क्या? ठीक है, तो फिर क्या मसला सलीम साफी से और उसके बाद जाऊंगा असद के पास में। सलीम, ये बताइए कि ये जो एक परसेप्शन उभरा है इतने अब तो महीनों से, बल्कि साल हो गया इसको, पीटीआई के मुतालिक, अब ताहिरुल कादरी साहब के मुतालिक, कि ये लोग तो वो हैं जो कि जो भी मुतालबा कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है, इलेक्शन के डिले को सूट करता है, और बाकी पार्टीज जो है वो इलेक्शन करवाना चाह रही हैं, प्रो डेमोक्रेटिक हैं। सलीम, आप किस हद तक इस आर्गूमेंट को किस तरह देखते हैं, मतलब एज अ जर्नलिस्ट, ये जो पीटीआई और ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से हो रहा है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंटी डेमोक्रेटिक? जहां तक जी पीटीआई का ताल्लुक है, तो पीटीआई को हमने कभी इस कोशिश में मसरूफ नहीं पाया है कि वो इलेक्शन डिले करना चाहती है, बल्कि पीटीआई के बारे में भी ये लगता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह पीटीआई भी इलेक्शन चाहती है और वक्त पे चाहती है। और जो इलेक्शन डिले करने की कोशिशें की गई हैं उसमें मेरे ख्याल में कभी भी पीटीआई हिस्सेदार नहीं बनी। कौन है? हाँ, अलबत्ता जी मैं गुजारिश करूं कि पीटीआई के बारे में ये तासुर था कि माजी करीब में इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा पीटीआई के बारे में नरम गोशा रखता था, और कुछ लोग जो पीटीआई को ज्वाइन कर रहे थे तो उनमें से कुछ लोग एतराफ़ भी कर चुके हैं मीडिया पे भी और खलवतों में भी कि उनको इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से की तरफ से उनको कहा गया। जहाँ तक ताहिरुल कादरी साहब का ताल्लुक था, तो जिस तरीके से वो आए, जिस तरीके से उन्होंने नारा बुलंद किया, तो उसके बारे में तो हम जैसे लोगों को भी यकीन था, क्योंकि उनकी ना तो इलेक्शन के लिए, पीटीआई तो इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है, कादरी साहब की पार्टी ने इलेक्शन के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। वो बड़े मिस्टीरियस तरीके से आए और जिस तरीके से उन्होंने अपने मुतालबात के लिए धरना दिया, तो उससे ये साबित हो रहा था कि वो उन कुव्वतों के अलाकार बन रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का डिले चाहते हैं। लेकिन अब जाहिर बात है कि कादरी साहब ने भी जो तरीका इख्तियार किया है उस पर हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी मेरिट और कानून के मुताबिक। बहरहाल, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी इतना हसास नहीं होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये बार बार खौफ दिलाना कि जी इलेक्शन के खिलाफ, मेरे ख्याल में ये अब अटल है कि इलेक्शन होंगे और अब कोई भी कुव्वत पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का रास्ता नहीं रोक सकती। बाकी ये निटी ग्रिटी है, कुछ हवालों से मुस्लिम लीग नून को एतराज हो सकता है, चंद दिन पहले उन्होंने यहाँ पे आके धरना दिया, कुछ तहरीक इंसाफ हो सकता है, बहरहाल कैनेडियन सिटीजन, लेकिन वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी हक है। जी आप रिस्पॉन्ड करें। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप अगर ये उठा के देखें 88 के इलेक्शंस, उसके बाद 90 के इलेक्शन, आप पुराने अखबार उस वक्त के उठा लें, उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पे ये सेम इसी किस्म की इल्जामात लगते थे कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट हैं, क्योंकि जनरल ज़िया के दौर में नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने 82 में, फिर 85 में चीफ मिनिस्टर बने। तो देखिए वो पुरानी बातें होंगी, हम उसको नहीं दोहराना चाहते, तो आप दूसरों पर भी तो ये इल्जाम ना अब लगाएं। अगर आपने हिस्ट्री से सीख लिया कि अब आप एस्टेब्लिशमेंट के प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे तो नो प्रॉब्लम, दूसरों पर भी तो ये इल्जाम ना लगाएं। ये पॉइंट आपका आ गया। अगर तो आवाज सीख ली तो मैं एक जवाब दूं। असद आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा भी सवाल ले ले, मेरा एक सवाल ले ले। जी बोलिए। इन मोहतरम से पूछे, जब डॉक्टर कादरी साहब ने परवेज मुशर्रफ की छतरी के नीचे 2002 में इलेक्शन लड़ा, वो एमएनए इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए,
پھر 1.5-2 سال کے بعد وہ ریزائن دے کے کینیڈا بھاگ جی۔ گئے. کیا اس وقت یہ اسٹرگل یا لال مسجد کے واقعہ یہ اور ایشوز اس وقت پاکستان کی محبت پاکستان سے یہ جو اب تناؤ نظر آ رہا ہے یہ اس وقت کہاں تھے؟ میں بڑے مہذب انداز سے ان سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ وہی ووٹر لسٹیں ہیں جن کی چھتری کے نیچے مشرف کے دور میں آپ نے الیکشن لڑی. ہم نے یہ ووٹر لسٹیں نہیں بنائی, ہم نے یہ سسٹم نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی اور اب بھی ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کیا. عابد صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن جو آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. مجھے اسد عمر کی طرف جانا ہے اور آپ کا سوال ہی. اسد آپ کو میرا سوال سمجھ آیا تھا اسد صاحب کہ ریپیٹ کر دوں؟ جی مجھے سوال سمجھ میں آ گیا. جی اس کو رسپونڈ کر دیجیے. اسٹیبلشمنٹ والا. جی دیکھیں جی, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو قوتیں خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوں اور آئی جی آئی کی چھتری میں سیاست شروع کی ہو, ان کو شاید ہر دروازے کے پیچھے واقعی میں بھی اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے کہ حالانکہ جیسے سلیم صافی صاحب نے کہا یہ سب پاکستان میں جانتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی, وقت پر ہوں گے, لیکن یہ بار بار اٹھایا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ شور نہ مچایا جائے تو اس وقت ڈسکشن کیا ہو رہی ہو؟ اس وقت ملک کے اندر ڈسکشن یہ ہو رہی ہے اور ٹاک شو اس بات پہ ہو رہے ہوں کہ پچھلے 5 سال میں اس جمہوریت نے, اس وفاقی حکومت نے, اس صوبائی حکومتوں نے عوام کو دیا کیا ہے. بجلی کی بات ہو رہی ہو, گیس کی بات ہو رہی ہو, بے روزگاری کی بات ہو رہی ہو, مہنگائی کی بات ہو رہی ہو, تو وہ پچھلے 3 مہینے سے سارا جو شور ہنگامہ ہے وہ یہ سارے پرابلم چھوڑ کے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. میں اسد صاحب کی بات کو ایک ایڈ کروں گا پلیز, جسٹ ون تھنگ. میں ابھی جس طرح ذلیل ہو کے آپ کے اسٹوڈیو تک پہنچا ہوں نا سڑکوں پہ, جب سے وہ جو 30 ارب کی جو سڑک بقول نون لیگ کے بن رہی ہے, وہ پتہ نہیں اصل اس پہ خرچہ کتنا ہے, اس کی وجہ سے جو باقی سڑکوں کا حال ہے, ڈاکٹرز باہر بیٹھے ہیں, آپ 30 ہاسپٹل بنا سکتے ہیں, آپ 30 ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. دلیل ہونا جانتے ہو تو پھر ان کے ساتھ یہی کام ہونا. نہیں عابد صاحب, اس کو نان سیریس بات نہیں ہے. آپ ذرا سڑکوں پہ دیکھیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں سر, پاکستانی قوم اویل ہو رہی ہے اور پاکستانی قوم بیٹھی ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان کے جو غریب عوام, مزدور, محنت کش, جن کو سہولت شہباز شریف صاحب یا پنجاب حکومت دینے جا رہی ہے, ان سب کو یہ تکلیف ہے. سر ہم بھی بیٹھنا چاہ رہے ہیں عابد صاحب, ان کو یہ تکلیف ہے. ایک سڑک بنی ہے, باقی سڑکوں کا کیا بنے گا سر؟ بنتا ہے باقی پروجیکٹ کا کیا ہوگا سر؟ بات کے بعد آپ کی بات آئے گی. جو اس کا تکمیل ہوگا, جب اس کا تکمیل ہوگی تو اس کے بعد آپ بھی بس میں بیٹھ کے جایا کریں گے جناب علی لاہور سے. یہ ضلالت نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے, غریب لوگوں کے, لاہور کے شہریوں کے, اور جو گردن والے تھے عابد صاحب, سر لوگوں کو کمپنسیشن نہیں ملی, جن کے گھر گرائے گئے ہیں, لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے. دونوں کی بات نہیں آ رہی. ایک سڑک ہے عابد صاحب, دیکھیے لاہور کے درمیان میں ایک سڑک ہے, باقی سڑکوں کا کیا ہوگا؟ پنجاب کی باقی سڑکوں کا کیا ہوگا؟ مارچ میں خرچ کیا, میں تو اس میں نہیں جا رہا. آپ نے جو زیورات غریب بچوں کو, بیٹیوں کے, بیواؤں کے بیچ کے جو لانگ مارچ میں, ہم اس پہ نہیں جا رہے. عابد صاحب سر, آپ ذرا سڑکوں پہ آئیں, آپ مائک لے کے نکلیں سر, آپ کو پتا چلے گا کہ نون لیگ نے کیا کیا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ساری سیکیورٹی لگی ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساری سیکیورٹی لگی ہوئی ہے سر, ان کے ساتھ ایلیٹ فورس جا رہی ہے. 900 بندے بات نہیں جا رہی یار, کسی کی بات نہیں جا رہی نا. میں آپ کو موقع دوں گا نا بولنے کا. آپ نے بولا نا کو بولتے جا رہے ہیں, آپ رکیں گے تو رکیں گے. ملتے ہیں آپ لوگ سر, ہم نہیں ملے, ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا اس پہ نہیں عمل کر رہے ہیں, اس میں ہمارا کیا قصور ہے یار؟ واپس آئیں گے. سلیم صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عابد شیر علی صاحب بھی, رضا صاحب بھی. کنکلوژن کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں اگر یہ الیکشن میں کل جاتی ہیں یا 3 مہینے بعد جاتی ہیں سپوزڈلی, ان کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ طاہر القادری صاحب کی پارٹی کے پاس کیا ہے, تحریک انصاف کے پاس ایسا کیا ہے, پنجاب گورنمنٹ کے پاس کیا, اور سلیم صافی صاحب بتائیں گے کچھ کسی کے پاس ہے بھی یا کچھ نہیں ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اسد آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے, اب میں ذرا پروگرام کو فائنل اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ان سب چیزوں کو چھوڑے, سلیم صافی صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور میں اس کو بائے کرتا ہوں کہ اٹل بن گئے یہ الیکشنز ہونا, کوئی روک نہیں سکتا ان کو, اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. آپ کے پاس آپ کے متعلق پرسیپشن یہ بھی ہے, جس طرح پی ایم ایل این کے متعلق پرسیپشن ان سے پوچھوں گا, عابد صاحب کے متعلق, کہ نون لیگ کو ٹارگٹ کر کے ہی ووٹ کیڈر کرنا ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ اسد صاحب یہ بھی بتا دیں کیا چیز ہے جس کی بیس پہ جی اٹریکٹ کریں گے لوگ.
देखिए पीटीआई जो है उसकी अगर सपोर्ट बेस, और मैं आपको बताऊं ये सीरियस है, रिसर्च से भी आपको मैं ये दिखा सकता हूं, कभी साथ बैठे तो पीएमएलएन को जो इस वक्त, पीटीआई को जो इस वक्त वोट मिल रहा है वो वोट मिल रहा है जो उसने पॉलिसी पोजीशंस ली हुई है। आप जो स्प्रेड देखेंगे ना कि कहां पे आपको नजर आ रहा है, वो इलाके पाकिस्तान में जहां पे वॉर एंड टेरर का सबसे ज्यादा नुकसान इंपैक्ट हुआ है, जहां पे ड्रोन अटैक के खिलाफ सबसे ज्यादा लोगों का गम गुस्सा है, वहां पे आपको पीटीआई की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आएगी। वो इलाके जहां रिप्रेशन सबसे ज्यादा है, जहां अवाम सबसे ज्यादा पिसे हुए हैं, जहां पे आजादी सबसे कम है, वहां पे आपको नजर आएगी। तो पीटीआई का मैसेज है जिसकी बुनियाद पे लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें तो, आपने मेरी बातों में सुना होगा, मैं कभी एक पार्टी को टारगेट करता ही नहीं हूं। बात करनी चाहिए उसूल की, पॉलिसी की, हमारे ख्याल में अवाम के लिए क्या होना चाहिए। इमरान साहब तो करते हैं ना, सारा माहौल, जी 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 ठीक है, ये जो सारा माहौल बना हुआ है ना, ये सारा माहौल जो बना हुआ है कि लोग अंधेरे के अंदर साए तलाश कर रहे हैं, हमें इससे निकल के, और ये आपको हम पे फोर्स करना चाहिए। आपको हमसे सवाल ये पूछने चाहिए कि यार बताओ कि तुम आवाम के लिए करोगे क्या, और जो हुकूमत में बैठे हुए उनसे ये पूछेंगे तुमने पिछले 5 साल किया क्या। इसी में नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगा मैं सलीम के पास जाऊंगा, फिर आऊंगा आबिद साहब के पास। सलीम साफी साहब, दोनों पार्टीज क्योंकि इस वक्त मौजूद हैं जो मेन ऑपोजिशन भी एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि मैं पीटीआई और पीएमएलएन की बात कर रहा हूं, आपके ख्याल में दोनों के पास क्या है इस सेल आउट करने के लिए सिलेक्शंस में, और आईआरआई पोल को किस हद तक आप क्रेडिबल समझते हैं, क्या वेटेज देंगे सलीम साहब इसमें, नून लीग नंबर 1 और पीटीआई नंबर 2 पे? जी, आईआरआई जो पोल है, मैं उसको उसकी क्रेडिबिलिटी के से मुतालिक मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में जो पोल में जो नताइज आते हैं या किसी लीडर का पॉपुलर होना, वो एक और मामला है, और पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम के मुताबिक जीतना वो एक और मामला है। मसलन इसमें अगर आप देखें तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून को पॉपुलर बताया गया है, और यकीनन शायद होंगे मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात पॉपुलर होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खामखा यहाँ पे इंतखाबात में भी सीटें उनको ज़्यादा मिल जाएंगी। इसी तरह अगर हमारे केपीके की या फिर फाटा को देख लीजिए कि इस वक्त फाटा में यकीनन सिर्फ इस सर्वे के मुताबिक नहीं बल्कि हमारा अपना भी अंदाज़ा यही है कि मकबूल तरीन लीडर वहाँ पे इमरान खान साहब हैं, लेकिन मुझे यकीन है, मैं अभी से ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि फाटा से तहरीक इंसाफ को एक भी सीट नहीं मिल सकती। तो एक तो ये कि ये लीडर का या पार्टी का मकबूल होना और उसका इंतखाबात में फिर सीटें हासिल करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक जो मुझे खामी नज़र आ रही है इस वक्त की तहरीक इंसाफ ने अपनी जगह पे, वो बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है पार्टी के अंदर इलेक्शन, और काश दीगर जमातें भी उसकी तकलीद करें, लेकिन जिस वक्त पे ये इलेक्शन किए जा रहे हैं तो शायद पीटीआई को इंतखाबात के लिए तैयारी का उतना मौका नहीं मिल रहा जितना कि बाकी जमातों को मिलेगा, और मेरे ख्याल में ये भी रिजल्ट में इसका एक असर होगा। ठीक है, आबिद शेर अली साहब, सबने अपनी प्रायोरिटीज बता दी। इन्होंने असद उमर साहब ने कहा कि मेन प्रायोरिटी ये कि वो विजन क्या लेके आएंगे अगले इलेक्शन के लिए, और पुराने हुक्मरानों ने किया क्या, आप समेत और वफाकी हुकूमत समेत, उसकी बेस पे इलेक्शन लड़ेंगे, जाती जंग उनकी नहीं है। ये असद उमर साहब की बात अगर आप एग्री करें या ना करें, लेकिन उन्होंने ये कहा। आप इलेक्शन किस बेस पे लड़ने जाएंगे, पंजाब की गवर्नेंस के ऊपर? अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, बाय इलेक्शन, हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारी कमिटमेंट पे लोगों ने पीएमएलएन को वोट दिए, जिसमें पीटीआई भी हारी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी हारी और बुरी तरह पिटे, और उसके बाद सर्वेज हुए, और जो हम हमारी कारकर्दगी अल्लाह के फजलो करम से, वो भाईजान आप बात कर ले तो फिर ये बुरी बात है कि आप बीच में कट करते हैं, तो ये आप डिसिप्लिन में रहे तो ज्यादा मुनासिब होगा। आपने बात की, मेरी भी सुन ले, वो नहीं आ रहे बीच में। बात ये है कि हम जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन है, माजी में भी मोटरवेज बनाए, डैम बनाए, और भी हम वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं, तो हम तो हमारा पास्ट भी लोगों के सामने है, हमारा प्रेजेंट भी लोगों के सामने है, और जो हम अपने मैनिफेस्टो पर इलेक्शन लड़ने जाएंगे, जिसकी पॉलिसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आने वाले चंद दिनों में अनाउंस करेंगे, तो लोगों ने हमेशा हमें हमारी पॉलिसीज पे, कंसिस्टेंट पॉलिसीज पे वोट दिया है। हमने कोई आधा तीतर आधा बटेर नहीं, हम चाहते हैं कि करप्शन फ्री सोसाइटी हो, और गरीब के बच्चों को यहाँ पे बेहतर मौके जिंदगी के, रोजगार के, तालीम के
اور اس کی صحت کے ان کو موقع ایکول بیسس پہ ملنے چاہیے. کامران صاحب ہم نے اپنے مینیفیسٹو پر الیکشن لڑے, بائی الیکشن میں لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ووٹ دیے, اور آنے والے وقت میں بھی سارے انشاءاللہ تعالی ہم اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ الائنسز میں جا کر ہم اپنے مینیفیسٹو پر الیکشن لڑیں گے. جلدی سے فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ کون اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا. کسی باہر کے ممالک کے کرندے نے نہیں کرنا, پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. بڑی خوش آئندہ ہے, تمام لوگوں کو الیکشن پروسیس میں جانا چاہیے, باقی عوام پر چھوڑنا چاہیے جو وہ فیصلہ. اسد عمر صاحب, عابد شیر علی صاحب پنجاب کی گورننس کی بیس پہ لڑیں گے, اور آبویسلی بہت سے لحاظ سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا بھی. آئی پول بھی یہ کہتا ہے ضمنی انتخابات کو انہوں نے جو ہے اس وقت پیرامیٹر بنایا آپ کے سامنے جو ہوئے, اور اس میں واقعی کلین سویپ کیا پی ایم ایل این نے. تو آپ تیار ہیں مینٹلی طور پر مقابلہ کرنے کے لیے گورننس کی جو 5 سال کی پرفارمنس ہے پی ایم ایل این کی اس کے ساتھ؟ سر اگر یہ اس 5 سال کی گورننس کی بنیاد پہ صرف الیکشن لڑیں گے تو اس سے اچھی خبر تو ہمارے لیے اور کو ہو نہیں سکتی. یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے الیکشن لڑنا. جہاں تک انہوں نے بائی الیکشن کی بات کی, وہ آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی اس الیکشن کے اندر شامل ہی نہیں تھا. جو اصل ٹیسٹ ہوگا الیکشن کا, ویسے بھی عابد شیر علی صاحب سے گل کرنے دو نا, جب الیکشن سب کو پتا ہے ٹریڈیشنلی بھی. چلے آپ ان کو بات کرنے پہ آتا ہوں آپ کی. جی اسد صاحب کمپلیٹ کر لیں. جو بائی الیکشن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی معیار نہیں ہوتے کسی بھی ٹیمپریچر چیک کرنے کا. آپ کو بھی پتا ہے 99% بائی الیکشن کے اندر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ جیتتی ہے. اصل امتحان آنے والا ہے جی, 2-3 مہینے کی بات رہ گئی ہے. ڈبے کھلیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کو کتنی عوام میں مقبولیت حاصل ہے. ہم کانفیڈنٹ ہیں, تیار ہیں الیکشن کے لیے, اور باقی اللہ تعالیٰ اور عوام کا فیصلہ. رائٹ, انشاءاللہ کینڈیڈیٹ بھی پورے نہیں ملیں گے آپ کو. اچھا, آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر چلیں ٹھیک. جی جناب, آپ کی پارٹی تیار ہے الیکشنز کے لیے ویسے پورے پاکستان میں؟ جو پاکستان عوامی تحریک ہے, ڈاکٹر طاہر القادری, ہی ریپرزینٹس رے آف ہوپ. 5 سال سے کوئی بھی نہ کرپشن کے خلاف, نہ بجلی کے خلاف, نہ ان ساری چیزوں کے خلاف جن سے لوگوں نے سفر کیا ہے, کوئی نہیں نکلا تھا سڑکوں پہ. ایون عمران خان صاحب سے میں پرسنلی آئی ووڈ ہیو بین ود ہم, اگر وہ 30 اکتوبر کو لاہور کے بعد اعلان کرتے کچھ اس طرح کا حکومت کے خلاف یا اس کی ظلم کے خلاف, تو سب میں بھی ان میں شامل ہوتا. لیکن دا تھنگ از کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں 5 سال سے, نہ ان کو بجلی ملی, نہ گیس ملی. آپ ینگ ڈاکٹرز آپ میرے ساتھ چلیں, آپ اسٹوڈیو میں کرنا پروگرام, میرا خیال ہے آپ تھوڑا کم کریں, الیکشنز تک ذرا سڑکوں پہ چل کے آپ ذرا بیٹھیں. ینگ ڈاکٹرز جس طرح بھوک ہڑتال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو لاہور کی سڑکوں کی حالت کر دی صرف ایک سڑک کا فیتا کاٹنے کے لیے, جو 10 فروری کو چیف منسٹر صاحب انریلسٹک ڈیمانڈ ہے. سر اب آپ پھر درمیان میں بول رہے ہیں, سر پلیز لیٹ می اسپیک. آپ بول چکے سر. The thing is کہ یہ زیادتی ٹائم ہو گیا ختم. نہیں, یہ زیادتی ہے. انہوں نے پرفارم نہیں کیا, لوگ تنگ آ گئے, لوگ اسی لیے ان سے نفرت کر رہے ہیں لوگ. اب آپ جناب پھر ان کی لیڈرشپ جو ہے اپنا علاج کرانے لندن چلی جاتی ہے, بھاگ جاتی ہے. حسین نواز اور مریم نواز جو ہے وہ آ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ صرف ذاتی حملے کر سکتے ہیں. عوام کو دیا کیا ہے انہوں نے, پھر ذاتی حملے کر رہے ہیں. کیا دیا انہوں نے عوام کو, ٹھیک ہے. آج کا یہ پروگرام تھا, اور آبویسلی اس کا جو آخری حصہ اس لحاظ سے پروگریسو ہے کہ الیکشنز کے لیے اب اگر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور ہمیں امید ہونے جا رہے ہیں, تو پارٹیز کیا سیل آؤٹ کریں گی عوام کو. پی ایم ایل این کے پاس پنجاب کی گورننس کا ریکارڈ ہے, پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس ایک ویژن ہے, اور اس ویژن کے اوپر وہ یوتھ کو دوسرے لوگوں کو لے کے آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت طاہر القادری صاحب کی. جب بات بھی ان سے میں نے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پچھلی چیزوں کا حساب کے اوپر ہی بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی اس پہ ہی بات کریں گے. نیکسٹ پروگرامز ہمارے الیکشنز کے حوالے سے کروشل رہیں گے, اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو ان کیسز کے اوپر بھی جو ہم نے اس پروگرام پلیٹ فارم سے اٹھائے, خاص طور پہ سیکشل ہراسمنٹ کے یونیورسٹی کیمپسز کے اندر جو ریسنٹ واقعہ ہوا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں, اس میں وائس چانسلر کی کمیٹی نے یا انکوائری کمیٹی نے کیا کیا, اس میں آپ کو اپڈیٹ دیں گے. اس میٹر کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. مجھے کل تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.